خواستم تا دین زشا پنہان کنم آنچ دین اوست ظاہر آن کنم. خواستم تا دین زشا پنہان کنم. کہتا ہے میں نے چاہا کہ میں بادشاہ سے اپنے دین کو چھپا کے رکھوں. میں نے بہت کوشش کی کہ میں بادشاہ کے سامنے اپنا دین ظاہر نہ کروں. خواستم مانے چاہنا، خواست کہتے ہیں درخواست، یہ استعمال ہوتا ہے اکثر، خواہی نہ خواہی، تو یہ یہی فارسی سے ہی بنے ہیں. تو خواستم تدین زیشا پنہان کنم، تو میں نے چاہا کہ تاکہ میں اپنے دین کو بادشاہ سے پنہا کر لوں، چھپا لوں. پنہا اردو میں ہی بولتے ہیں، پنہا، نیہا، پنہا پوشیدہ، اور ایام مانے ظاہر. آنچ دین اوست ظاہر آن کنم، اور اس کا جو دین ہے نا بادشاہ کا، وہی میں ظاہر کروں. دا سیم ریلیجن آئی پروفیس ٹو ہم. جو اس کا دین ہے وہی میں اس کے سامنے ظاہر کروں. میں نے اپنے دین کو چھپانا چاہا اور اس کے دین کو ظاہر کرنا چاہا. بھائی کسی کو دھوکہ دینے کے لیے یہی نسخہ اپنایا جاتا ہے، یہی فارمولہ اپلائی ہوتا ہے کہ آپ اس کے جیسے بن جاؤ. ابھی یہ بات ہو رہی تھی نا ہماری کہ لوگوں نے کس طرح اپنے آپ کو اندر ڈالا ہے مسلمانوں میں فرقے بنانے کے لیے. تو وہ جیسا دیکھا نا ماحول، ویسے انہوں نے اپنا گیٹ اپ بنایا اور ویسی باتیں کی ہیں اور گھس گئے اندر. بعض لوگوں نے اس کو تقیہ کا نام دیا، اور تقیہ ان کے یہاں بہت بڑی عبادت ہے. کہتے ہیں جی تقیہ کے بغیر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. یہاں تک کہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں جن کو سب مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، یعنی اہل بیت اطہار، معاذ اللہ ان سے بھی تقیہ منسوب کر دیتے ہیں. کہتے ہیں جی وہ بھی تقیہ کرتے تھے اور چھپ کے رہتے تھے. تو یہ حال ہو گیا لوگ. اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو جناب اپنے جیسا دیکھا دیس ویسا لے لیا بھیس، اور اس طرح وہ گھس گئے اندر اور سب کر رہے ہیں. ویسے شرک ہے، بدعت ہے، ہیں جہاں موقع مل گیا وہاں شرک کر دیا، بدعت کہہ دیا، اور جہاں پہ نہیں چلی تو خود ہی جناب سارا شرک اٹھا کے اوپر رکھ لیا سر پہ، ساری بدعت اٹھا کے گلے میں ڈال لی. چلو جی چل سو چل، کیونکہ اب اپنی بات بنانی ہے، جگہ بنانی. اس کو کہتے ہیں منافقت، ہیرا پھیری. تو دین تو واضح ہے نا، حق جو ہے وہ واضح ہے، وہ کسی ملاوٹ کا نام تو نہیں ہے. اقبال کا شعر ہے کہ حق باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت بیان حق کو باطل نہ کر قبول. اور اسی طرح کیا ہے انہوں نے، عیسائیوں نے، ان کی مشنریز نے مسلمانوں میں گھس کے، اور باقاعدہ یہودیوں نے بھی ایسے بہت کام کیے ہیں. یہ جو منافق تھے اسلام کے پہلے دور میں، عبداللہ ابن ابی، اس کی ذریت وغیرہ، یہ سارے یہود تو تھے، یہ سب یہود تھے. اور انہوں نے ہی نفاق کا یہ لبادہ اوڑھ کے اندر وارداتیں کی ہیں پھر. اور اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ مل کے بھائی ہم تو ان معکم قالوا ان معکم، ٹھیک ہے نا، تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. نہیں بلکہ کہتے تھے آمنا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مذاق کر رہے تھے. تو یہ اصل میں ایک پرانا فارمولہ چلا آ رہا ہے منافقت کا، پرانی ترکیب. اس کے ذریعے سے بڑا گمراہیاں پھیلائی گئی ہیں. لیکن کیا مسلمانوں کی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ، کوئی تاریخ، کوئی دور ملتا ہے کہ مسلمانوں نے یہ اس چیز سے کام لیا ہو کہ صحابہ کرام جو ہیں کبھی اس طرح گئے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا ہو، یا پھر آگے اتنے علماء ہوئے، اتنے بادشاہ سلاطین آئے، ان کے ادوار آئے تو انہوں نے کبھی یہ کام کروایا ہو، یا لوگوں نے کیا ہو. یا آج بھی دیکھیں آپ، آج بھی کوئی ہے جو جا کر کے عیسائی بنا ہوا ہے، کوئی یہودی بنا ہوا ہے، اور ان کو اندر سے وہ کر رہا ہے، گڑبڑ خراب کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، اور اس طرح دھوکے سے ان کو اپنی طرف لا رہا ہوں. نہیں، کوئی ایک مثال نہیں ملے گی مسلمانوں میں، کوئی مثال نہیں ملے گی، کیونکہ مسلمانوں کا دین سچا ہے. اور جب سچا ہے تو یہ بات پھر انہیں معلوم ہے کہ ہم جیسے ہی اس کو چھوڑیں گے
تو یہ رہے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. خالص چیز جو ہے وہ باقی رہتی نہیں ملاوٹ کے ساتھ. ہاں اگر غیر خالص ہے، پہلے سے ہی نکلی ہے، جعلی ہے، تو اس کو جتنا چاہو مکس کر لو بھائی. ایک لبادہ اوڑھو، دوسرا اوڑھ لو، ایک چیز ملاؤ، دوسری ملاؤ، جتنا چاہو. جب ایک گمراہی ہے نا تو اس کے ساتھ 100 گمراہیاں جمع کر لو، کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک کفر ہے تو اس کے ساتھ 1000 کفر جمع کر لو، کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ایک حق ہے نا، اس کے ساتھ اگر شائبہ بھی لگایا نا کسی گمراہی کا یا کفر کا، تو حق رخصت ہو جائے گا. حق نہیں رہے گا. تو مسلمان رہ ہی نہیں سکتا. زیادہ سے زیادہ اتنی اجازت دی گئی ہے کہ اگر آپ پر کوئی ٹارچر کر رہا ہے، آپ کو کوئی فورس کر رہا ہے، اور بائی فورس کنورژن اگر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ بھئی آپ یہ ہماری بات مانیں ورنہ ہم آپ کو مار دیں گے، تو اس وقت اجازت ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے یا اس ظلم سے بچنے کے لیے آپ وہ بات کہہ دیں جو آپ سے کہلوائی جا رہی ہے، چاہے وہ کلمہ کفر ہی ہو. یعنی رخصت ہے. اور اس رخصت پر بھی سب لوگوں نے عمل نہیں کیا. بہت سے وہ لوگ بھی ہوئے جنہوں نے یہاں بھی عزیمت دکھائی اور کہا ٹھیک ہے لے لو جان. جان دی ہوئی اسی کی ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لے لو جان. اور لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی عزیمت پہ چل کے. اس کو عزیمت کہتے ہیں. تو مسلمانوں میں یہ ہپوکریسی نہیں آ سکتی ہے، اور یہ لبادے اوڑھ اوڑھ کے جانا اور مصنوعی طریقے سے اور دھوکہ دے کے لوگوں کو تبلیغ کرنا ہرگز نہیں. اللہ نے صاف فرما دیا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ جو ہدایت ہے نا وہ کھلی ہوئی چیز ہے بالکل. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. بے نیاز، یہ حق بے نیاز ہے. حق کو کسی کی محتاجی نہیں. تو اس لیے یہ کام یہاں نہیں ہو سکتا، چل ہی نہیں سکتا. اور جو بھی اس طرف جائے گا نا تو پیچھے سارے مسلمان اس کو ایک دھکا اور دے کے وہاں گرا دیں گے، جاؤ تم جہنم میں، کیونکہ تم نے کفر اختیار کیا، تم نے گمراہی اختیار کی، لہذا تم ایمان سے ہی گئے. تو وہ پھر واپس آنے کے قابل ہی نہیں رہے گا. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اس پہ غور کیجئے. اور اسلام کی سچائی کی کتنی بڑی دلیل ہے. ہاں ہمارے ساتھ پھر ساری دنیا نے یہ کیا کہ مکر و فریب کے ساتھ آئے، اور انہوں نے ہمارے جیسے لبادے پہنے، فرقے بنائے، ہمیں تقسیم کیا، ڈیوائیڈ کیا. چنانچہ جیسے کہ عربوں کے ساتھ ہوا، ان کو تقسیم کر دیا. پھر ایشیا میں، یہاں پر اپنے ہندوستان میں یہاں تقسیم کیا. یہ سب ہوا ہے. لارنس آف اریبیا کی کہانی بہت مشہور ہے، وہ پڑھنے والی ہے. یہ جو باقاعدہ لارنس آف اریبیا جو آیا تھا یہ وہیں سے. اور ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کتنے ایسے لوگوں کو پکڑا جو مسجدوں میں امام تھے. حضرت ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں مسجدوں میں امام تھے وہ، اور وہ عیسائی تھے، یہود و نصارہ سے تھے، اور باقاعدہ یہاں امامت کر رہے تھے. جی ہاں. اچھا ایک زمانے میں باقاعدہ برطانیہ کی ایک خفیہ ادارے کی رپورٹ آئی تھی کہ برطانیہ نے باقاعدہ، جیسے پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے یہ، وہاں ایک ایسے خفیہ ادارے بنائے ہوئے تھے جہاں پر باقاعدہ ٹریننگ ہوتی تھی، اور وہاں ہر قسم کی زبان سکھائی جاتی تھی، قرآن و حدیث میں مہارت پیدا کی جاتی تھی، اور باقاعدہ ان کو تیار کر کے امامت کے اس میں گیٹ اپ میں، اور اسی طرح مشیخت کے گیٹ اپ میں، لبادے میں ان کو بھیجا گیا. کوئی یہاں پہ کچھ بن گیا، کوئی کچھ بنا، کوئی کچھ بنا. اس طرح لوگ آئے ہیں، اور انہوں نے آ کر کے باقاعدہ خراب کیا یہاں کا ماحول. یہ کام پہلے بھی ہوا ایوبی کے زمانے میں، اور آج بھی یہ کام ہوا ہے، اور ابھی بھی ہو رہا ہو کہیں تو کچھ پتہ نہیں. تو یہ سب ہے. اور وہ لوگ آ کر کے اب دیکھیں نا اچانک کیسے گھس کے وہ کوئی، جیسے قادیانیوں کا سب کو معلوم ہو گیا کہ برطانیہ نے ان کو ہمارے اندر ان کا بیج بویا، اور پھر اس کے بعد جیسے اور بھی ایسے جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوئے. کوئی امام مہدی بن کے آ گیا، کوئی کچھ بن کے، کوئی کچھ، اور بعض اور ایسی عجیب عجیب باتیں بالکل اسلام کے خلاف بغاوت والی. یہ سب ایسا لگتا ہے پیچھے سے ان کی ڈوریں کہیں سے ہلائی جاتی ہیں، اور کہیں یہ ان کا سلسلہ ہوتا ہے. اب جیسے ہمارے یہاں یہ جو مرزا انجینئر ہے، یہ کتنا بڑا فتنہ ہے دیکھیں، اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے.
اچھا اہل حق کو تھریٹ ہوتی ہے اور کتنے لوگ بیچارے مارے جاتے ہیں، ان کو بڑے سہولتیں ملی ہوتی ہیں. تو یہ کیا کر رہے ہیں، کس کے پیرول پہ، کس کے ایما پہ کام کر رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں. کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ سوائے تفریق در تفریق کے اور کچھ نہیں. نام لے رہے ہیں کہ ہم فرقے واریت کے خلاف ہیں، ہم لوگوں کو ایک کر رہے ہیں اور متحد کر رہے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ انتشار. تو یہ اس قسم کی چیزیں آج بھی موجود ہیں. تو اس نے وہی کام کیا جو یہودیوں کا پرانا طریقہ ہے، وہی آج بھی اور کل بھی ایسا ہی تھا، کہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہوں اس طرح، مطلب یہ کہ ان سے جا کے بات کروں گا. خاص تم تا دین رشا پنہان کنم، کہ بھائی میں نے تو چاہا تھا کہ میرا دین جو ہے بادشاہ سے پوشیدہ رہے اور میں اس کو چھپا سکوں، اور آنچ دین اوست ظاہر آن کنم، اور جو بادشاہ کا دین ہے میں اسی کو ظاہر کروں.